بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، میرا نام ہے نواز موہل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ اگر آپ نے یہ میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے جلدی سے سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل پر میں ملازمین سے متعلقہ نوٹیفیکیشنز اور ملازمین کی فلاح و بہبود سے متعلق جو خبریں ہیں یا ان کے مسائل ہیں ان کو میں اجاگر کرنے کے لیے ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ تو آج کی ویڈیو جو ہے وہ بڑی خاص ہونے والی ہے، اس کو آخر تک آپ لازمی دیکھیں، انشاءاللہ کافی کچھ آپ کو اس میں سمجھنے کو اور دیکھنے کو ملے گا۔ تو آج کی جو سب سے بڑی خبر ہے، جیسا کہ آپ اس سے واقف بھی ہو چکے ہوں گے، کہ ملازمین اس حکومت کے خلاف اور خصوصاً سن 2020-21 کا جو بجٹ ہے اس کے آنے کے بعد سڑکوں پر تھے، احتجاج کر رہے تھے اور یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ان کی تنخواہیں جو ہے وہ بڑھائی جائیں، کیونکہ مہنگائی جو ہے وہ کافی بڑھ گئی ہے۔ لیکن تنخواہیں 2020-21 کا جو بجٹ تھا جون جولائی میں جو پیش ہوا، تو اس میں اس حکومت نے، پی ٹی آئی کی حکومت نے تنخواہیں ملازمین کی نہیں بڑھائیں۔ تو ملازمین احتجاج کر رہے تھے اور وفاقی حکومت خصوصاً عمران خان صاحب اور ان کی جو کیبنٹ ہے وہ ملازمین کے مطالبات پر کوئی توجہ نہیں دے رہی تھی۔ تو اس حوالے سے ملازمین کا احتجاج شدت اختیار کرتا گیا اور کل اس کا بڑا ایک یعنی افسوسناک مظاہرہ بھی ہوا اسلام آباد میں، کہ ایک وحشیانہ قسم کا سلوک کیا انتظامیہ نے، وفاقی وزارت داخلہ نے۔ شیخ رشید احمد جو مزدوروں اور ان کے بڑے چیمپئن بنتے ہیں، انہوں نے بے انتہا تشدد کیا اساتذہ پر اور دیگر سرکاری ملازمین پر، جو ایک پرامن احتجاج کر رہے تھے اپنی تنخواہوں میں اضافے کے لیے، جو کہ کافی عرصے سے نہیں بڑھائی گئی تھی خصوصاً اس حکومت نے۔ اور جو ایک فرق آ رہا تھا تنخواہوں میں، ڈسپیرٹی، جو مختلف محکموں کی بعض کی انہوں نے بہت زیادہ تنخواہیں بڑھائی ہوئی تھی، 2-3 ان کو بیسک پے کے برابر الاؤنسز دیے ہوئے ہیں، اور کچھ ملازمین صوبائی اور وفاقی ایسے ہیں کہ جو صرف ایک سٹینڈرڈ تنخواہیں ہیں، یعنی بیسک پے اور اس میں میڈیکل الاؤنس اور ہاؤس رینٹ اور اس قسم کے 2-3 ایڈ ہاک الاؤنسز، تو یہ کل ملا کے یہ ان کو تنخواہیں مل رہی تھیں۔ لیکن اس کے برعکس کچھ محکمے ایسے تھے، کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے تھے، جیسے سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ہائی کورٹس ہیں اور ان کے نیچے جوڈیشری ہے، تو یہ کافی زیادہ تنخواہیں لے رہے تھے ان کی، اور اب بھی لے رہے ہیں۔ اور یہ جو 25% بڑھانے کا انہوں نے اعلان کیا ہے، تو میرے خیال میں یہ 25% بڑھنے کا فائدہ جو ہے یہ ان ملازمین کو بھی ہوگا جو پہلے ہی آلریڈی کافی سارے الاؤنسز لے رہے ہیں، جن کی تنخواہیں بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ 25%، کیونکہ اگر آپ یہ جو معاہدہ ہوا ہے، یہ حتمی کوئی نوٹیفیکیشن ابھی تک نہیں ہوا فائنانس ڈویژن کی طرف سے، یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے اور سرکاری ملازمین کی جو وہ کمیٹی تھی اس وقت، ان کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ اور اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں، تو یہ آپ کے سامنے معاہدہ ہے، پریس ریلیز ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے، پہلی شق جو ہے کہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ایٹ دا ریٹ آف 25% آف دا بیسک پے آف BPS 2017 shall be allowed to those civil employees in BPS 1 to BPS 19 of the federal government, including employees of Federal Secretariat and attached departments, who have never been allowed additional salary equal to or more than 100% of the basic pay whether frozen or not, or performance allowance with effect from 1st March 2021۔ تو یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے نام سے ایک الاؤنس دیا گیا ہے 25% بیسک پے کا۔ تو یہ اس میں انہوں نے یہ واضح طور پر نہیں لکھا کہ یہ صرف ان لوگوں کو ملے گا جو کسی قسم کے الاؤنسز جو امتیازی ہیں، جو
اور لوگوں کو مل رہے ہیں، ملازمین کو مل رہی ہیں، اور ان باقی ملازمین کو نہیں مل رہے تو وہ لے سکیں گے، اور وہ جو پہلے آلریڈی لے رہے ہیں ایسے الاؤنسز تو وہ نہیں لے سکیں گے۔ اس قسم کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی۔ اس کے علاوہ ٹائم سکیل کے بارے میں بھی کہا گیا ہے، اور اپ گریڈیشن کے بارے میں بھی اس معاہدے میں کہا گیا ہے، اور یہ نوید بھی سنائی گئی ہے کہ ایڈ ہاک ریلیف جو ہیں وہ ضم ہوں گے آئندہ بجٹ میں، جو 1 جولائی 2021 سے نافذ ہوگا۔ تو یہ ایک پریس ریلیز کی صورت میں یہ معاہدہ جاری ہوا ہے، اور حتمی جو اعلان ہوگا وہ تو ظاہر ہوگا ایک نوٹیفیکیشن کے بعد جو گورنمنٹ آف پاکستان کا فائنانس ڈویژن جاری کرے گا۔ اس کے علاوہ وفاقی حکومت نے صوبوں کو بھی کہا ہے کہ وہ اپنے اپنے صوبوں میں ملازمین کے یہ جو مسائل ہیں ڈسپیرٹی کے حوالے سے، خصوصاً کہ کچھ محکمے کے ملازمین جو ہیں وہ زیادہ تنخواہیں لے رہے ہیں، جیسے میں نے ذکر کیا سپریم کورٹ آف پاکستان وفاق میں ہو گیا، اور صوبوں میں ہائی کورٹس ہوگی، اور ان کے نیچے جو لوور کورٹس ہیں، سیشن کورٹس اور سول ججز کی جو عدالتیں ہیں دیوانی، ان کے ملازمین کافی 1 یا 2 میرے خیال میں بیسک پے کے برابر جوڈیشل الاؤنس لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اسپیشل ایجوکیشن جو ڈپارٹمنٹ ہے صوبوں میں، وہ بھی ڈبل تنخواہیں ان کی بیسک ہے الاؤنس کی صورت میں لے رہے ہیں۔ تو اس کے برعکس ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، محکمہ تعلیم ہے، محکمہ زراعت ہے، اور دیگر محکمے جو ہیں وہ ان الاؤنسز سے محروم ہیں۔ تو ملازمین میں اس حوالے سے ایک بے چینی پائی جا رہی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ امتیازی سلوک کیوں ہو رہا ہے۔ اس امتیازی سلوک کو ختم کرنے کے لیے اس حکومت نے اپریل 2020 میں ایک پے اینڈ پینشن کمیشن بھی بنانے کا اعلان کیا تھا، اور وہ ورک بھی کر رہا ہے، لیکن پتہ نہیں اس کی رپورٹ کب آئے گی۔ تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، لیکن ابھی تک اس کی اجلاس پہ اجلاس ہو رہے ہیں، اور اس کی کوئی حتمی جو رپورٹ وہ سامنے نہیں آ سکی۔ اس سے پہلے بھی انہوں نے ایک کمیشن بنایا تھا ڈاکٹر عشرت حسین کی سربراہی میں، اس کا پتہ نہیں کیا ہوا، اس کی رپورٹ کیا ہوئی، ہوا میں گئی، کدھر گئی۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک اور کمیشن بنانے کا اعلان کر دیا، اور اگر آپ اس کے ممبران دیکھیں، یہ سامنے ہیں آپ کے، تو یہ 16 اپریل 2020 کو یہ کمیشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوٹ ہوا، پے اینڈ پینشن کمیشن 2020 کے نام سے، اور واجد رانا ہے فارمر فیڈرل سیکریٹری، یہ چیئرمین ہے اس کمیشن کے۔ اور باقی اگر آپ اس کے ممبران میں دیکھیں تو کوئی UBL کا سربراہ ہے، پریزیڈنٹ ہے، اور کوئی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہے نیشنل بینک آف پاکستان سے، اور کوئی ICI کا کمپنی سیکرٹری ہے، اور باقی صوبوں کے کوئی فائنانس ڈویژن سے اور جو ہیں وہ دیگر لوگ ہیں۔ لیکن اس پے اینڈ پینشن کمیٹی میں جو سب سے بڑا طبقہ ہے ملازمین کا، وہ تو ہے چھوٹے ملازمین، گریڈ 1 سے گریڈ 16 تک آپ کہہ سکتے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں ہے، تو ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے اس پے اینڈ پینشن کمیٹی میں، کمیشن میں۔ تو یہ بڑے لوگ جو ہیں، بڑے آفیسر جو ہیں، یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کے جو لوگ ہیں، یہ چھوٹے ملازمین کی ان کی جو تکلیفیں ہیں، جو ان کے مسائل ہیں، یہ ان کا ادراک نہیں کر سکتے یہ لوگ۔ تو میرے خیال میں جو یہ ایپکا یا ایگیگا ہے، یا جو ملازمین چھوٹے ہیں گریڈ 1 سے 16 تک، ان کے جو نمائندگان ہیں، ان کو یہ ڈیمانڈ رکھنی چاہیے تھی اس احتجاج کے دوران کہ ہمارا بھی کوئی نمائندہ اس پے اینڈ پینشن کمیٹی میں، کمیشن میں شامل کیا جائے، تاکہ وہ جو چھوٹے ملازمین ہیں، ان کے مسائل ہیں، ان کے جو تنخواہوں کے حوالے سے، یا دیگر کوئی ان کی پروموشن کے حوالے سے، یا اور کوئی مسئلے مسائل ہیں، تو وہ صحیح طور پر وہی نمائندگی کر سکتے ہیں جو ان طبقات میں سے ہوں۔ کوئی گریڈ 22 کا یا 21 کا افسر، اس کو احساس نہیں ہوتا کہ کوئی نائب قاصد یا کوئی جونیئر کلرک یا اسٹینو یا اسسٹنٹ سینئر کلرک وغیرہ وہ کس طرح گزارا کرتا ہے، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو ہمارے جو مسائل ہیں ان کا ادراک نہیں ہوتا۔ تو میرے خیال میں یہ ڈیمانڈ رکھنی چاہیے تھی، یہ جو ہمارے رحمان باجوہ صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے، ان کو یہ جو کمیٹی تھی سرکاری، شیخ رشید اور پرویز خٹک کی سربراہی میں، ان کے سامنے کہ ہمارا نمائندہ بھی پے اینڈ پینشن کمیشن میں شامل کیا جائے۔
تو یہ کچھ معروضات تھیں میری اس حوالے سے. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں. اور آپ نے اگر ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی ضرور سبسکرائب کریں. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اپنا قیمتی وقت دینے کا بہت بہت شکریہ.